حادث نہیں ہے، قدیم ہے، اور ایک کا ہے کہ ہر لحاظ سے کیا ہے یہ حادث ہے قرآن۔ تو شاہ سعید فرماتے ہیں دونوں کے نظریے کیا ہیں؟ باطل ہیں، فکلاہما مبطلان، تو یہ باطل نظریہ ہے۔ شاہ سعید فرماتے ہیں آپ یہاں پر دیکھیں اعتقادی مسئلہ ہے، اصولی مسئلے میں ہم تمام لوگوں کے لیے یہاں پر شاہ سعید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک بات مان اللہ یتعرض بمثل بهذه المسألة الا من كان عارفا بحقائق الاشیاء، سزاوار نہیں ہے اس انسان کے لیے، مثلا ایسے انسان کے لیے ان مسئلوں میں پڑھنا، مثلا اس کے لیے مثلا جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے کیا ان مسئلوں، الا من کان عارفا، جو تمام حقیقت کو صحیح سے بحقائق الاشیاء یعنی اس کے بارے میں علم رکھتا ہو۔ یعنی جو یہ اصولی مسئلے ہیں قرآن کے حدوث ہونے میں، مثلا قرآن کے مثلا قدیم ہونے میں، اگر علوم قرآن کے بارے میں تاریخ قرآن اس نے پڑھا ہوا تو وہ بات کر سکتا ہے، لیکن حقائق اشیاء کو نہ جانتے ہوئے تکلم کرنا، اس مسئلے میں پڑھنا کیا ہے اس کے لیے روا نہیں ہے۔ مثلا بحقائق الاشیاء من اکابر الانبیاء وکمل الاولیاء علیہ السلام، مثلا ان حقائق اشیاء کو جاننے والے صرف اور صرف ان مسئلوں میں بات کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اکابر انبیاء، ٹھیک ہے، اور کمل الاولیاء، مکمل ترین انبیاء علیہ السلام، بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام اور کامل ترین اولیاء الہی ہی اس پر بات کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہی مسئلہ شاہ سعید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے آپ باب الامر بالمعروف میں دیکھیں اسی مسئلے کو مثلا بیان کیا ہے کہ امت اسلامیہ کے درمیان کوئی بھی ایسا اختلافی مسئلے کو جس کے بارے میں وہ حقائق اشیاء کو نہ جانتا ہو، اس میں پڑھنا اس کے لیے صحیح و درست نہیں ہے، مثلا اس کو جانتا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس کے بعد اب تیسرا جو نظریہ پیش کرے، وَعَلَمْ أَنَّ مَنْ كَفَّرَ الْقَائِلَ بِقِدَمِهِ وَمَنْ كَفَّرَ الْقَائِلَ بِحُدُوثِهِ فَكِلَاهُمَا جَاهِلَانِ، مثلا کوئی ایک قرآن کے قدیم ہونے کو اگر نظریہ رکھتا ہو، اس کو اگر کافر کہے، اور ومن کفر القائل بحدوثه، مثلا ایک قرآن کے حادث ہونے پر یہ نظریہ رکھتا ہو، اگر اس کو کیا کہے؟ کافر کہے، فکلاہما جاہلان، کیا ہے یہ جاہل ہیں یہ دونوں، کیوں؟ یہ جاہلان ہیں، یہ جاہل ہیں۔ مثلا میرا نظریہ یہ ہے کہ قرآن قدیم ہے، دوسرے مذاہب کا نظریہ ہے کہ قرآن حادث ہے، تو مثلا اگر اس کو ہم کافر قرار دیں جو آپ کے نظریے کی طرف، آپ کے فکر کی طرف، شاہ سعید فرما رہے ہیں، میرا نظریہ نہیں ہے، فرما رہے ہیں کہ اس طرح نظریہ نہ رکھنے والوں کو اگر آپ کفر کا فتویٰ دے دیں گے تو شاہ سعید فرما رہے ہیں کہ یہ جاہلانہ طریقہ ہے۔ وَجَهْلُهُمَا مُرَكَّبٌ، اس کا جہل کیا ہے؟ مرکب ہے۔ دیکھیں ایک علم منطق بھی ایک جہل مرکب ہے، ایک جہل بسیط ہے۔ جہل مرکب کیا ہے؟ یہی جہل مرکب یہی سمجھ آ رہی ہے۔ مثلا جس کو شاہ سعید نے مثلا جہل مرکب کیا ہے؟ لِأَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ كَالْجُزْءِ الَّذِي لَا يَتَجَزَّأُ يتصف بصفات متعددة متكثرة بل القرآن كان مرکب القوا۔ اب شاہ سعید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ یہاں قرآن کے صفات کو بیان کر رہے ہیں۔ قرآن مثلا کیا ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو مثلا ہم جز نہ کر سکیں، سمجھ آ رہی ہیں؟ جز نہ کر سکیں، جس کے مثلا اس کے اندر متعدد مثلا صفات نہ پائے جاتے ہوں۔ قرآن فرما رہے ہیں مرکب القوا وله صفات، قرآن کے لیے مثلا جہل بسیط کو مثلا آپ جز نہیں کر سکتے، مرکب دو چیزوں سے ترکیب شدہ بنی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ شاہ سعید فرماتے ہیں قرآن ایک ایسی چیز نہیں، قرآن خود کے لیے بہت سارے صفات ہیں جس کو جز کر سکتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ وَلَهُ صِفَاتٌ ظَاهِرَةٌ، قرآن کے لیے کچھ ظاہری صفات ہے، وَبَاطِنَةٌ، قرآن کے لیے باطنی صفات ہے، وَمِن كُلِّ صِفَةٍ لَهُ وَجْهٌ آخر، اور ہر ایک صفت کے لیے، ہر ایک لفظ کے لیے کیا ہے؟ ایک دوسری وجہ اور دوسری مثلا اس کی تعریف ہے، دوسری اس کی صفات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں فَلِذَالِكَ، اس لیے ہم سب کے لیے کیا ہے؟ کان قدیماً من وجہ و محدث من وجہ۔ اب نتیجہ بیان کر رہے ہیں قرآن ایک لحاظ سے حادث ہے اور ایک لحاظ سے کیا ہے؟ قدیم ہے۔ وَأَمَّا الْقَائِلُ بِالْقَدَمِ وَالْحُدُوثِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ فَهُوَ جَاهِلٌ بِحَقِيقَةِ الْأَشْيَاءِ، مثلا ایک ہر لحاظ سے
یہ سمجھے کہ قرآن کیا ہے، حادث ہے یا قرآن قدیم ہے، تو شاید فرماتے ہیں یہ حقائق چیز، حقائق اشیاء سے یہ واقف ہی نہیں ہے، جاہل ہے، علم ہی نہیں رکھتا ہے، فعلیہ، تو اس کے لیے اگر ہر لحاظ سے کہا کہ قرآن قدیم ہے، ختم، قرآن حادث ہے، ختم، تو شاہ سعید فرماتے ہیں فعلیہ ان یقول، تو اس کے لیے چاہیے وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، شہد میں گواہی دیتا ہوں پروردگار عالم ایک ہی ہے، واشہد ان محمد رسول اللہ، اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ویقیم الصلاۃ، نماز پڑھیں وہ، ویصوم رمضان، ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھیں، ویزکی مالہ ان کان ذا مال، اپنے مثلا مال میں زکوٰۃ دے اگر وہ صاحب مال ہو، ویحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اگر وہ استطاعت رکھتا ہو تو کیا کرے، حج کو جائے۔ دیکھیں اصولی مسئلوں میں زیادہ ایک دوسرے کے نظریات پر مثلا سمجھ نہ آنے کو، ایسے ایک دوسرے کو کافر نہ کہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ پھر فرما رہے ہیں شاہ سید محمد نوربخش رحمۃ اللہ علیہ، سبیلا ولا یتعرض للمسائل الاصولیۃ الکلامیۃ حتی لا یتزندق، کیوں شاہ سید فرماتے ہیں کہ ان مسئلوں کے اوپر آپ مثلا نہ پڑ جائیں تاکہ اس حد تک بڑھ جائیں کہ آپ زندیق ہو جائیں۔ زندیق سے مراد کیا ہے، لا دین، بے دین، ٹھیک ہے، مثلا جس کا کوئی دین ہی نہیں ہے، مثلا آزاد گھومتا پھرتا ہے، تمام چیزوں کو زندگی ان کو کہا جاتا ہے، تمام چیزوں کو اپنے لیے مباح سمجھنے والے کو زندگی کہا جاتا ہے۔ پھر کیا فرما رہے ہیں، لِأَنَّ مَن تَكَلَّمَ فِيهَا بِلَا عِلْمٍ تَزَنْدَقَ، جو کوئی بھی کسی بھی چیز کے بارے میں، چاہے وہ اصول کی بحث میں ہو، دیکھیں شاہ سید نے فروع والی فقہ الاحوال میں بھی بیان کیا ہے، بغیر علم میں کسی بھی مسئلے پر علم کے بغیر مثلا اگر وہ مثلا تکلم کرتا ہے، کیا ہو جاتا ہے، وہ زندیق ہو جاتا ہے، فی شان ہی خاصتاً، مخصوص اس کی اپنی حقیقت میں وہ کیا ہو جاتا ہے، یہ زندیق ہو جاتا ہے۔ وما قال، ایک اقوال بھی لائے شاہ سید محمد نوربخش رحمۃ اللہ علیہ نے، کیا ہے، وقال امیر المؤمنین او امام المتقین، امیر مومنین کے امیر، و امام المتقین، پرہیزگار امام، ٹھیک ہے، وہ اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کیا فرما رہے ہیں، امام علی علیہ السلام کی ایک حدیث یہاں پر نقل کیے ہیں جناب شاہ سید محمد نوربخش رحمۃ اللہ علیہ نے، دیکھیں فرما رہے ہیں، رحم عمران اعرف قدرہ ولم یتعدد طورہ اشارۃ الی ما قلت لک، شاہ سید محمد نوربخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ یعنی فرماتے ہیں امام علیہ السلام کی اس حدیث کو لائیں یہاں پر، اللہ اس شخص پر رحم کرے جو اپنی قدر و منزلت کو پہچانتا ہے اور اپنی حد سے آگے نہیں بڑھتا، اس کو مثلا پتہ ہے بھائی میرے اندر کتنی علم ہے، اپنی حد سے آگے بڑی بڑی باتیں نہ کرتا ہو۔ امام علیہ السلام فرماتے پروردگار ایسے شخص پر رحم کرے جو اپنی حد حدود کو جانتا ہو، میں کتنا سوکھے میں ہوں، کتنا گیلے میں ہوں، میں کتنا علم کلام کے بارے میں جانتا ہوں، میں کتنا علم قرآن کے بارے میں جانتا ہوں، میں کتنا علم اصول کے بارے میں جانتا ہوں، میں کتنا علم فقہ کے بارے میں جانتا ہوں، اپنی حد میں رہ کر بات کرتا ہوں، خدا اس کے اوپر رحم کریں۔ فرما رہے ہیں وَإِشَارَةٌ إِلَى مَا قُلْتَ لَكَ، یہ شاہ سعید فرما رہے ہیں، اب یہاں شاہ سعید کی عبارت ہیں، یہ میرے یہی اشارہ اس حدیث کی طرف ہے جو میں نے اوپر بیان کیا ہے، یہی تمام کو نچوڑ بیان کر رہے ہیں، میری یہ قرآن کے حادث اور قدیم ہونے کے سلسلے میں جو نظریات بیان کیے، اسی حدیث کی طرف میرا اشارہ جو میں نے تمہیں کہا ہے۔ کیا کہا شاہ سید محمد نوربخش رحمۃ اللہ علیہ نے، اپنے حد اور حدود میں رہ کر بغیر علم کی کسی بھی مسئلے میں کیا نہ کریں، تکلم نہ کریں، جب اس کو حقیقت سے جانتے نہ اس مسئلے کو بیان کر کے اس کو منظر عام پر لا کر لوگوں کو کیا کریں، متشکک نہ کرائیں، مشکوک نہ کرائیں، لوگوں کو شک میں نہ ڈالیں۔ تو اپنی حد کے مطابق ان کلامی بحث و فروعی بحث میں ہمیں جتنی شاہ سید محمد نوربخش رحمۃ اللہ